السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں اور جو بڑے بڑے اسباب ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کے حوالے سے، ان میں سے ہم نے چند ایک پر بات کی۔ مثلاً ایک جو بڑا سبب ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یعنی ہماری یوتھ کی تربیت نہیں ہو رہی، بلکہ تربیت ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ بلکہ ان کو جس ٹریک پر چڑھایا جا رہا ہے، بے شک ہمارے گھر کی بات کریں یا پھر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں یا جن تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان کی بات کریں۔ آپ کے سامنے میں ادارے کا نام لیے بغیر ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ تو ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک یعنی موقع پر یعنی دو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی بیٹھ کے کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ ایک جو شریف بندہ ہے وہ یعنی اس کو تو لازمی کم از کم نظر نظر جھکانی ہے۔ تو ایسا معاملہ ہوا تو ایک دوست ہیں، انہوں نے توجہ دلائی، انہوں نے جناب ان کو ڈانٹا۔ جب ڈانٹا تو جناب پھر وہ ان کو آفس میں بلایا، تو آفس میں بلا کے ان کو سمجھایا کہ جی یہ جو ہے اس طرح یہ معاملہ غلط ہے، ایسے نہ کرو، تو تمہیں یعنی والدین کی عزت ہے، اس کو عزت کو خاک میں نہ ملاؤ، ایسے معاملات نہ کرو۔ تو اسٹوڈنٹس کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اب یہ ٹیچرز کی اگر یہ رسپیکٹ ہوگی تو پھر آپ خود اندازہ کریں معاشرے نے کس طرف جانا ہے۔ چلیں یہ بات تو ہوگی، پھر ہائر مینجمنٹ تک یہ بات گئی، ہائر مینجمنٹ تک یہ بات گئی تو ہائر مینجمنٹ نے کہ جب ان کے والدین ان کو روک تھام نہیں کرتے تو ہم روک تھام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اب یہ جواب ملاحظہ فرمائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے تباہی کا سبب کیسے بن رہے ہیں، بلکہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں معاشرے کی تباہی کا۔ تو اس لیے تعلیم کے خلاف میں نہیں ہوں، بہت سے موقعوں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تعلیم کا مخالف ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن تعلیمی نظام ہمارا کس طرح کا چل رہا ہے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تو اصل میں اس طرح کے خاندانوں کی اور معاشرے کی تباہی کے لیے اڈے فراہم کر رہے ہیں اور ایسی یعنی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس معاشرے نے تباہی ہونا ہے، اس معاشرے نے یعنی تباہی کی طرف ہی جانا ہے۔ ابھی ایک یعنی ایک بزرگ ہیں، ایک یعنی دنیا بھر گھومنے پھرنے والے ایک یعنی حضرت ہیں، ان سے کل مجھے ملاقات ہوئی، تو ان سے ملاقات کے دوران ان سے ایک بات سننے کو ملی، غالباً فرانس کا یا فلپائن کا کہیں کا ایک بندہ ایک مسلمان ہوا، تو جب وہ مسلمان ہوا تو وہ اس سے بات چیت کی گئی کہ آپ نے اسلام کس وجہ سے قبول کیا؟ تو اس بندے نے جو بتایا، اس بندے نے کہا کہ میں اصل میں ایک ریسرچ کر رہا تھا ایک ٹاپک پر، اور وہ ریسرچ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا کہ اسلامی معاشرے میں طلاق کا رجحان کم ہے، بہت کم ہے، جبکہ باقی معاشروں میں طلاق کا رجحان تو اتنا عام ہے کہ وہاں پہ تو یعنی پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان کا بننا یا اجڑنا۔ تو جب میں اس چیز پر پہنچا کہ مسلمان معاشرے میں طلاق کا تو یعنی رجحان ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپس میں یعنی وائف اور ہسبینڈ ہیں، یہ جو میاں بیوی ہیں، ان کی بائنڈنگ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت شدید محبت ہے۔ تو یہ معاملہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، تو اسی چیز پر پھر میں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد پھر میں اس چیز پر پہنچا کہ یار جب یہ نظام اتنا زبردست ہے تو باقی معاملات دیکھوں۔ بہرحال میں نے باقی معاملات دیکھے تو مجھے ہر اینڈ سے یہی سمجھ آئی کہ جی اسلام بہترین مذہب ہے، بہترین دین ہے، اس نے جو جو تعلیمات دی ہیں نا وہ ہمارے یعنی فلاح کے لیے ہیں، بہتری کے لیے ہیں، خیر کے لیے ہیں، بھلائی کے لیے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وہ بندہ بتانے لگا کہ میں نے اس وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں پہ ریسرچ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ ہماری یعنی بنیادوں میں پڑی ہوئی ہے یہ چیز کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بنیاد اسلام پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور جو یورپ سے تعلیمات آتی چلی جا رہی ہیں ہم اس کو آزادی کے نام پہ ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ اجڑتا چلا جا رہا ہے، روز ایک دن کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن وہ تباہی کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ تو اگر ابھی بھی ہم نے اس پر غور نہ کیا، اس پر توجہ نہ دی، تو پھر آپ خود غور کر لیں کہ ہم آج کہاں پر ہیں اور آئندہ آنے والے کچھ وقت میں ہم کہاں تک پہنچیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اسی لیے میرے عزیزو،
اس بات پر تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں، اور کم از کم اپنی ذمہ داری، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا یعنی رول بنتا ہے، جو آپ کا کردار بنتا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج میں نے اصل میں اس کو بنیاد بنا کر اگلے ایک ٹاپک پر بات کرنی تھی، لیکن یہ بات تھوڑی سی تفصیلی ہو گئی، تو اس لیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا ایک اور بنیادی جو سبب ہے۔ یہ جو واقعہ آپ سے شیئر کیا، اسی کو بنیاد بنا کے اگلی میں بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔